علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ مہینہ بھی برکتوں والا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دن بھی برکتوں والا، اور جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ وقت بھی برکتوں والا۔ لیکن وہ مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ لمحہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، وہ دنیا میں صرف ایک مرتبہ آیا۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے وہ مہینہ آیا، وہ دن آیا، وہ وقت آیا۔ اس کے بعد نہ وہ مہینہ آیا، نہ وہ وقت آیا، نہ ہی وہ دن آیا۔ اب جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیا اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا۔ وہ مہینہ بھی ایک دفعہ آیا، وہ دن بھی ایک دفعہ آیا، وہ لمحہ بھی ایک دفعہ آیا۔ اس کے بعد جو ربیع الاول آتا ہے یہ اس مہینے کا ہم نام ہے کہ اس کا نام بھی ربیع الاول، اس کا نام بھی ربیع الاول، لیکن وہ مہینہ نہیں ہے۔ اب جو سوموار کا پیر کا دن آتا ہے یہ اس دن کا ہم نام ہے کہ وہ بھی پیر کا دن تھا، یہ بھی پیر کا دن ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، بعین ہی وہی دن نہیں ہے، وہ گزر چکا۔ اب جو طلوع فجر کا وقت ہے یہ اس وقت کی مثل تو ہے، لیکن وہ وقت نہیں ہے بعین ہی، وہ 1400 سال پہلے گزر چکا۔ تو بعین ہی نہیں وہ مہینہ باقی، نہیں وہ دن باقی، اور نہیں وہ گھڑی باقی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لہذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو کسی مہینے کے ساتھ مقید نہیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مسلسل ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں، یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ کی پیدائش کی خوشی اسی مہینے میں ہے، ربیع الاول میں ہے، اس طرح باقی مہینوں میں بھی ہے، محرم میں ہے، صفر میں ہے، تمام مہینوں میں ہے۔ یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس خوشی کا تسلسل ہے، یہ خوشی جاری ہے، یہ دائمی ہے، یہ ایک وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ تو ہم اس لیے نہ کسی مہینے کی تخصیص کرتے ہیں، نہ کسی دن کی تخصیص کرتے ہیں، نہ کسی وقت کی تخصیص کرتے ہیں، بلکہ حال کے ہر مہینے میں، مہینے کے ہر ہفتے میں، ہفتے کے ہر دن میں، دن کے ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث سعادت سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں۔